امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے، راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیں محمد وعلى گناہوں کی مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں. خدا حق نبی اور بحق قرآن کریم تمام اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خدا شب جمعہ ہے، امام کو حضور ہمارے خاص عقیدت کے اس سلام اور پیغام کو ارسال فرما. ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، شب جمعہ کی مغفرت و رحمتوں کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد محمد. پروردگار عالم نے جو دین مبین ارسال فرمایا ہے، اس دین مبین میں خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ دین ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہیں. یعنی مثلا دین کا ایک حصہ ہو جس کا تعلق دنیا سے ہو، دین کا ایک تعلق ہو حصہ ہو جس کا تعلق آخرت سے. ایسا نہیں ہے دین کے اندر. دین کے اندر سب کچھ ساتھ ہے. جو بھی کام دین کہے گا اس میں دنیا بھی ہوگی، آخرت بھی ہوگی. مثلا اگر خدا تعالیٰ آپ سے کہتا ہے وضو کرو، آپ وضو کریں گے تو وضو کرنے میں دنیا بھی ہوگی، وضو کرنے میں آخرت بھی ہوگی. اس وضو سے آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، اس وضو سے آپ کے اثر پانی لگنے سے جو اثرات ہوتے ہیں وہ مرتب ہوں گے، اور جو روحانیت ملے گی وہ الگ، وہ سعادت. تو دو نہیں ہوتے. اگر ایسا ہے کہ دین کے احکام میں علیحدہ نہیں ہوتا، سب کچھ ساتھ ہوتا ہے، تو پھر فوراً ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس دین کا ایک ظاہر ہوگا، اس دین کا ایک باطن ہے. ظاہر وہ ہوگا جو ظاہر کو دیکھے گا، دنیا کو دیکھے گا، اور باطن وہ ہوگا جو اس دنیا کی بات کو دیکھے گا. جیسے اگر آپ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ دین جامع ہے، دنیا اور آخرت دونوں ہیں، پھر اس کا مطلب ہے اس میں دو چیزیں ہوں گی، ایک ظاہر اور ایک باطن. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں مجھے اور آپ کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ اس کا باطن نہیں ہے، اور آپ کو اور مجھے یہ بھی دھوکہ نہ ہو کہ اس کا ظاہر نہیں ہے. دونوں ہوں.
تو مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اندر سے طہارت کی نیت کر لوں گا، پھر وضو کی ضرورت نہیں ہے مجھے، ظاہری طور پر نہیں ضرورت ہے، دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں باہر سے تمام شرائط وضو کی پوری کر لوں گا، معنویت پہ توجہ کی ضرورت نہیں ہے، قطعاً ناقص ہے۔ اس دنیا کے بعد تو صرف دنیا ہے ہی معنویت، ہے ہی اس بات ہے۔ یہ جو مشکل دین کے اندر ہے، یا مشکل بولوں یا اس کو عظمت بولوں، یہ عظمت ہے کہ اس میں دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، ایک ساتھ چلتی ہیں۔ یہ دین کی مشکل بن گئی۔ کیوں مشکل بن گئی؟ اس وجہ سے کہ لوگ یا ظاہر کو دیکھتے ہیں یا باطن کو دیکھتے ہیں۔ بہت کم لوگ دنیا میں دیندار ایسے رہے ہوں گے جو دونوں کو مہارت کے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ جو مشکل اس وقت پیش آ رہی ہے، اور ہم سب اس کو مشاہدہ کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہی ہے، اور وہ یہی ہے، وہ یہ کہ بھئی ہم کسی ایک سے محروم ہوتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وعلی صلی علی محمد وعلی محمد۔ انسان کو زندگی گزارنے میں کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ ظاہر کو بہت زیادہ سنوار کے رکھے، لباس، بالوں کے اسٹائل، چہرے کی بناوٹ، سجاوٹ، ان کو بہت زیادہ سنبھال کے رکھے، یا نہیں ان سے لاپرواہ ہو؟ روح کی توجہ کیسے چلنا چاہیے انسان؟ دین ہم سے کیا کہتا ہے؟ دین ہم سے کہتا ہے دونوں کا خیال کرو، کسی ایک کو دوسرے پر قربان مت کرو۔ ہاں ایک موقع آتا ہے قربانی دینے کا، مثلا جہاد کا موقع آ گیا تو کس کو قربان کرو؟ اس کو قربان کرو جس کی قیمت کم ہے۔ تو روح کو قربان کروں، آخرت کو قربان کروں، یا بدن کو قربان کروں؟ خدا کہتا ہے بدن کو قربان کرو، کیونکہ اس کی مدت بھی کم ہے، اس کی قیمت بھی کم ہے، اور تمہاری روح تو بہت عظمت کی والی چیز ہے، تمہاری آخرت بہت طولانی ہے، خالدین فیہا کا معاملہ ہے، یہاں تو 50-60 سال کا معاملہ ہے۔ تو فوراً وہ کہتا ہے کہ جو کم قیمت ہے اسے قربان کرو۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک بیلنس کریٹ ہوتا ہے۔ مشکل ہم دینداروں کے ساتھ کیا ہے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہم لوگ کسی ایک چیز میں پھنس جاتے ہیں۔ یہی مشکل ہمارے ساتھ تمام چیزوں میں آتی ہے، یہی مشکل عزاداری میں بھی آتی ہے۔ اور جو سب سے بڑا تھریٹ، سب سے بڑا خطرہ کسی چیز کو ہوتا ہے وہ باہر سے نہیں ہوتا، سب سے بڑا خطرہ اندر سے ہوتا ہے۔ آپ باہر سے کسی چیز کو دھمکی دیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، جب تک وہ اندر سے زندہ ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ نعوذ باللہ تعالیٰ، صد نعوذ باللہ تعالیٰ اندر سے خراب ہو جائے پھر تو باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو معاملے ختم ہو گئے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ابھی یہ پینڈیمک کا دور ہے، یہ وائرس کا دور ہے، اگر کسی کو اندر سے تقویت حاصل ہوتی رہے، مضبوط ہوتا رہے، باہر سے 10 وائرس سے لڑ سکتا ہے، لیکن اگر بندہ اندر سے ہی اپنی فنڈامنٹلز کے اندر کمزور ہے تو اسے تو کوئی بھی وائرس اٹھا کے پھینک دے گا۔ اب پتہ نہیں خدا کا کیا لطف و کرم ہوا کہ پاکستان کو اس وائرس نے متاثر بہت کم کیا، نہیں معلوم کیا ہوا۔ جن ملکوں سے ہماری بارڈر لگی ہوئی ہے وہاں تو حشر ہوا ہے، چائنا لے لو، ایران لے لو، انڈیا لے لو، سب سے معاملہ خراب ہوا ہوا۔ اب یہ پتہ نہیں کیا اللہ کا لطف و کرم ہو گیا، کیا ہوا کہ یہاں پہ وہ صورتحال الحمدللہ رب العالمین نہیں بنی ہے۔ شکر بجا لانا چاہیے اس کے اوپر خدا تعالیٰ کا، اس کے شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ تو ظاہر ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوا، بہرحال جو کچھ بھی ہوا مثال یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اگر انسان اندر سے مضبوط ہے تو اسے کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، باہر سے جو خطرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ عزاداری کے اندر بھی یہی معاملہ ہے۔ ہم نے کراچی میں، پاکستان میں بہت سخت وقت گزارا ہے۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ بھئی جن حالات سے آپ مثال کے طور پر گزرے ہیں، یہی جو شب جمعہ کی محفل ہے اس میں شہید ہوئے ہیں یہاں پہ آنے والے لوگ، کیا آپ کو بتائیے، بڑے سخت وقت سے گزرے، لیکن وہ جو خطرات تھے وہ بیرونی خطرات تھے۔ وہ باہر سے مثال کے طور پر کوئی ہے جس کو بہکا دیا گیا ہے، جس کو ورغلا دیا گیا ہے، وہ اپنی دانش میں پتہ نہیں صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اور کوئی سازش کا شکار ہو رہا ہے، اور انہوں نے کچھ سمجھا اور اس کے اوپر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔
اور الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے جو پاکستان میں تھے انہوں نے مقاومت دکھائی، قربانیاں دیں، اور تمام تر مقاومت اور قربانیوں کے ساتھ سید الشہداء کے پرچم کو سربلند رکھا۔ حضرت علی سید الشہداء کو عزت و سربلندی اس کو نہ کی خود حاصل کی۔ میں ہمیشہ ایک بات سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ ہم لوگ حضرت علی زندہ نہیں رکھتے، حضرت علی ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ ہم لوگ حضرت علی کے لیے قربانی نہیں دیتے، حضرت علی ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم بھی کچھ کر بیٹھیں، ورنہ یہ تو خدا کا نظام ہے کہ وہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نور خدا کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ خدا تو ہوا کے ذریعے سے بھی حفاظت کر لے گا، خدا تو کسی بھی طریقے سے حفاظت کر لے گا۔ اس بیچ میں کچھ لوگوں کو ثواب ملے گا، کچھ لوگ کام انجام دیں گے، ثواب نہیں ملے گا، جزا نہیں ملے گی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ یہ نیت کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے، اور یہی وہ باتیں ہیں۔ شاید مثال تھوڑی سی سخت لگے لیکن شاید صحیح مثال ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دربار کے اندر پرورش پا رہے تھے جسمانی طور پر۔ جب اس دربار میں ملازمائیں بھی ہوں گی، خادم بھی ہوں گے، مالک تو خود فرعون بنا بیٹھا تھا، تو یہ جو سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کر رہے تھے، یہ نبی بن کے خدمت کر رہے تھے، نبی سمجھ کے خدمت کر رہے تھے؟ نہیں، مالک کا لے پالک سمجھ کے خدمت کر رہے تھے۔ خدمت کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ خدمت تو کر رہے تھے۔ فرعون کو ثواب ملے گا اس میں؟ مشکل ہے، یہی کہیں گے نا کم از کم، مشکل ہے بھائی، یہ فرعون کو اس پہ ثواب ملے گا۔ کیوں ثواب نہیں ملے گا؟ کیا اس نے نسل پالا نہیں؟ اس نے اپنے محل میں نہیں رکھا تو صحیح، لیکن خدا کا ایک ارادہ تھا جس میں یہ کام آیا ہے، اس کو ثواب نہیں ملنے والا۔ اس کی نیت ہی غلط تھی، اس کی نیت تھی کہ میں اس کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو کنٹرول کر لوں گا، صحیح، نیت غلط تھی نا، تو نبی کو پالنے کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ اب آپ یہ بتاؤ، آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی میں اور آپ خدمت کریں اور نیت اچھی نہیں ہوئی، خدا بہت سارے کام کروا لیتا ہے، بڑے کام کرواتا ہے خدا، اور سب کو ان کی نیتوں کے حساب سے بانٹتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ بھئی الحمدللہ رب العالمین، ہم سب کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے ایک روایت ارشاد فرمائی، شب جمعہ برکت کا سبب ہے، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، اللہ اکبر۔ بی بی کے نام پر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اچھا ہم سب کو معلوم ہے الحمدللہ رب العالمین، بچپن سے ہم اس خاندان کا نام لیتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی انہی کی شفاعت کے منتظر ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سب کو معلوم ہے بیوی کے نام میں ایک عظمت ہے، نام میں عظمت ہے، نام میں معنویت، شخصیت، روحانیت، نورانیت سب سے علیحدہ، نام میں ایک عظمت ہے۔ کیا عظمت ہے؟ روایت مشہور روایت ہے میرے پاس کہ مثلا مولا نے فرمایا کہ اگر اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اس بچی کو تھپڑ نہیں مارنا۔ یا اللہ، نام میں عظمت ہے، اتنا احترام۔ فرمایا اگر بچی کا نام بھی رکھا ہے تو اسے تھپڑ نہیں مارنا، روایت موجود ہے۔ تو مثلا میں نے شاید پہلے بھی کبھی تذکرہ کیا تھا کہ سندھ کا ایک زمیندار تھا، وہ ایوب خان کے بہت کہنے پر بھی کہ تم میرا ساتھ دو الیکشن میں، اس نے ساتھ نہیں دیا۔ بڑا ایوب خان سر پٹایا، اور اس کے پاس بھی آیا، اس کے گاؤں بھی گیا، اس سے کہا بھی کہ دیکھو اگر ساتھ نہیں دو گے نا تو بہت برا ہوگا، تمہاری زمینیں چھن جائیں گی، تمہارا یہ ہو جائے گا۔ تو کیا بھی ہے، سب کچھ لیا اس سے۔ جب وہ زمیندار کس بات پہ اڑ گیا، کہنے لگا دیکھو کچھ بھی کر لو،
میں فاطمہ کے سامنے آنے والے کا ساتھ نہیں دوں گا. تو اس نے کہا بھائی یہ وہ فاطمہ نہیں ہے. کہنے لگا مجھے معلوم ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں نام کے بھی سامنے نہیں آؤں گا، میں نہیں آنے والا. تمہیں چھیننا ہے چھین لو، میں نہیں آؤں گا اس کے سامنے. یہ مشہور باتیں ہیں. اچھا ممکن ہے کوئی ہم سے کہ مولانا لاجیکل نہیں ہے. شاید اگر دین صرف 2+2 4 ہوتا تو ایسا ہوتا، لیکن دین صرف 2+2 4 نہیں ہے. دین میں ایک اندر کا جذبہ بھی ہے، وہ جس کو علامہ اقبال عشق تعبیر کرتا ہے. صرف عقل نہیں ہے، عشق ہے. اور اس عشق میں یہ بات پھر منطقی ہے. وہ شب جمعہ ہے، شعر پڑھنا مکروہ ہے، تو مثلاً کسی شاعر نے کہا نا کہ بھئی تم ہم لوگوں کو حسین کا دیوانہ سمجھ لو، لیکن ہم لوگ بہت سوچ سمجھ کے دیوانے ہوئے ہیں تو ہم دیوانے امام حسین کے، لیکن ہم بہت سوچ سمجھ کے دیوانے ہوئے ہیں. یہ بڑی بات ہے یہاں. تو اس نے کہا کہ بھئی کچھ بھی کر لو، میں نام کا بھی مخالف میں نہیں آؤں گا، یہ نہیں کر سکتا میں. تو مثلا وہ مشہور ہے کہ کوئی جج تھا، اس سے کہا کہ اس نے کہا محرر نے اعلان کیا کہ اب مثلا زینب کو بلاتے ہیں. اللہ، اس جج نے کیس بند کیا، کہا میں یہ کیس نہیں کر سکتا، ختم ہو، میں نہیں کر سکتا، میں اپنی عدالت میں اس نام کو نہیں بلاؤں گا. بھائی وہ نہیں ہے. میں کہا بھائی ہو یا نہیں ہو، میں نہیں کر سکتا یہ کام. صحیح، نام میں عصمت ہے. اچھا اب پرتگال شہر، ملک کے اندر ایک شہر ہے فاطمہ کے نام پر. پرتگال ملک کے اندر ہم سب کو معلوم، آپ جا کے نیٹ پہ سرچ کر لیجیے. وہاں پہ کوئی معجزہ ہوا تھا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، جہاں تک مجھے یاد ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد تھا. 3 بچیوں نے، انہوں نے کوئی بی کو دیکھا جو تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے تھیں. وہ آئیں، انہوں نے بتایا جنگ ختم ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ بھئی وہ بی تسبیح ہاتھ میں لی ہوئی تھی، نام ان کا یہ تھا. پھر وہ انہوں نے بچوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ بھئی یہ صحیح تھا. انہوں نے کہا میں دوبارہ بھی آؤں گی. پھر بہت سارے لوگ جمع ہوئے، پورا گاؤں جمع ہوا. انہوں نے وٹنس کیا کہ ہاں وہ بی تشریف لائیں، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور ان کا نام یہی تھا. تو پورا شہر بی کے نام پہ بنا ہوا ہے. اب جا کے سرچ کر دیجیے گا انٹرنیٹ پہ. اور اس شہر کے اندر میں نہیں گیا، ہمارے ایک دوست گئے بھی ہیں، اس کی تو خیر ویڈیوز ڈاکومنٹریز بہت زیادہ مشہور ہیں. پورے شہر کے اندر جگہ جگہ تسبیح کی بی کے مجسمے ہیں، ہوٹلز، روڈز، فلاں فلاں، سب کے نام فاطمہ 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 سب پر. اچھا نام پہ بھی عظمت تھی، ہاں ہے. جن لوگوں نے ان روڈز کے نام یہ رکھے، انہوں نے بی کے نام کی خاطر رکھے تھے؟ نہیں، خدا نے کروا لیا نا کام، خدا نے کروا لیا. تو بہت دفعہ اس بات پر ہوشیار رہیے گا کہ خدا نے کام کروانا ہوا نا، وہ کروا لے گا. ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ کس پہ ڈیپینڈ کرے گا؟ نیت پہ. یہ وہ دین کا باطن ہے. ایک دفعہ خانہ کعبہ گئے، عمرہ تھا یا پتہ نہیں حج تھا، تو وہ اوپر کی منزل پہ چلے گئے. اوپر کی منزل سے نیچے دیکھا، میرے خیال میں حج تھا اس سے چند دن پہلے کا تھا، 1-2 دن پہلے کا تھا. ایسا جم غفیر، اتنا عجیب ہیبت ناک سا منظر تھا کہ اتنا سا ایک گھر ہے اور لاکھوں لوگ اس کے گرد، اس نیچے اس اوپر، یہاں پہ وہاں پہ اس کے گرد یوں گھوم رہے ہیں. ایسا عجیب منظر تھا. اچھا اس کے بعد آپ نیچے آئیں، ان حاجیوں کی روحانی حالت دیکھیں، آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. لیکن جب پورے منظر کو دیکھتے ہیں اس میں ایک ہیبت ہے. یہ جو نیچے گھوم رہے ہیں ان کی کیا حالت ہے؟ ان کی وہی حالت ہے. خدا نے ایک کام کروانا ہوتا ہے وہ کروا لیتا ہے. آپ اور مجھے ہوشیار ہونا چاہیے کہ ہم صرف ظاہر میں نہ رہ جائیں، باطن کو دیکھیں. اچھا اب یہ خدا کا نظام ہے کہ اگر آپ ظاہر سے پینیٹریٹ کر گئے باطن کی طرف تو پھر تاثیر بڑھا دیتا ہے. پھر خدا جو اس کے اندر اثر ڈالتا ہے وہ کہیں سے کہیں بات. تو یہ جو دین کا معاملہ ہے، جو ابھی ہمیں ٹائٹل ملا ہوا ہے، عنوان ملا ہوا ہے تحفظ عزاداری. تو عزیزان محترم، تحفظ عزاداری میں جو سب سے بڑی مشکل ہے، سب سے بڑا کام ہے، سب سے اہم کام ہے خلوص کی حفاظت. خلوص کی حفاظت. اور اس وقت جو ہماری، میں بار بار چوتھی پانچویں دفعہ کہہ رہا ہوں، مشکل ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے. مشکل کیا بن گئی ہے؟ مشکل یہ بن گئی ہے کہ وہ خلوص گیا کہاں.
اس خلوص کی اصلی کمی ہو گئی ہے اس وقت ہمیں ہر کام کے پیچھے۔ اچھا کیوں ایسا ہو گیا؟ ظاہر میں اتنے مگن ہو گئے ہیں، یہ یوں ہونا ہے، یہ اس طریقے سے ہونا ہے، یہ اس طریقے سے ہونا ہے، اتنا ظاہر میں مگن ہو گئے کہ یہی یاد نہیں رہا کہ بھائی یہ کس نیت سے ہونا ہے، کس انداز میں ہونا ہے۔ تو میرے خیال میں جو سب سے اہم ذمہ داری ہے، جو کوئی بھی عزاداری سید الشہداء کے اندر مشغول ہے، سب کی ذمہ داری میں سب سے اہم ذمہ داری یہ ذمہ داری کہ بھائی آپ خلوص دکھائیں۔ جو اور سب سے مشکل کام یہ پڑھنے والوں کا ہے، سب سے مشکل کام جو یہ مشکل ہے وہ پڑھنے والوں کی ہے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ چانس خلوص کو کھونے کا بھی اسی پڑھنے والے کا ہے، سب سے بڑی مشکل اس کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آرگنائزرز کے ساتھ، اس کے بعد شرکاء کے ساتھ۔ یہ تین افراد، تین پارٹیز ہیں نا اس کے اندر، ایک تو جو خطبہ حضرات ہیں، ایک اور اسی کے اندر پھر نوحہ خوان، سلام پڑھنے والے، مرثیہ پڑھنے والے، وہ جو پرومیننٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری کے اندر جو منتظمین حضرات ہیں، اور تیسری کیٹیگری کے اندر وہ لوگ جو شرکت کرنے والے ہیں۔ اب یہ کہ کسی بھی آپ مجلس کے بارے میں مجھ سے پوچھیں تو جو میں عرض کر سکتا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بھائی اگر مجلس کی طاقت دیکھنی ہے نا تو اس کا خلوص دیکھو، ان میں خلوص کتنا ہے۔ بس اس کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ ہے، اور اس کے بعد ایک دو پوائنٹس اور عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ جرأت اور جسارت کرتے ہوئے یہ پوائنٹس تقریباً سب کو پتہ ہے، میں کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ظاہر کوئی عنوان ہوتا ہے تو اس کے اوپر بولنے کی خاطر۔ خلوص میں رکاوٹ کہاں پر ہے؟ خلوص کے مقابلے میں کیا ہے؟ خلوص کے مقابلے میں نفس پرستی۔ یہ نفس پرستی کس انداز میں آتی ہے؟ شہرت پرستی کے انداز میں، زر پرستی، دولت کی طلب میں، جاہ طلبی، پرومیننس، کوئی بھی چیز نفس پرستی کی شکل ہوگی وہ اس میں آئے گی۔ مثلا ایک آدمی شہرت کے لیے کام کرے گا، ایک آدمی طاقت کے لیے کام کرے گا، ایک آدمی پیسے کے لیے کام کرے گا۔ ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے، وہ ہر ایک کا انسان کا اپنا بت ہوتا ہے جو اس کے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ اور وہ جو مثلا دین خدا میں ہے کہ بھئی بت توڑو تو پھر خدا کا نام پھیلتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تھا، تو سب سے بڑے بت تو اندر ہوتے ہیں، ان کو کوئی توڑے تو پھر اس کے اندر خدا پھیلتا ہے۔ اور وہ جو ہم لوگوں کی مشکل بنی ہوئی ہے وہ یہیں پہ بنی ہوئی ہے۔ تو آپ کوئی بھی کام کریں عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے۔ اب یہ جملہ بھی آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ بھائی پہلے صورتحال تھوڑی بہتر تھی، کافی بہتر تھی۔ اگر لوگ ایک چھوٹا سا علم اٹھا کے بھی چلتے تھے نا تو وہ سید الشہداء کی تحریک کا حصہ بن کے یہ کام کرتے تھے۔ ان میں بہت ہی عجیب خلوص تھا اور اس کے اوپر جان دیتے تھے۔ جب آپ خلوص ایجاد کرنا چاہیں تو کیا سوچیں؟ مثلا ایک دفعہ انسان یہ سوچتا ہے بھئی میں یہ کام کروں گا اس پہ مجھے ثواب ملے گا، یوں سوچتا ہے۔ میں نے بھی ابھی تک ایسی ثواب کی باتیں کہیں۔ تو ایک تو خلوص کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچے بھئی میں یہ کام کروں گا مجھے ثواب ملے گا، میں اگر اس کو خلوص نہیں لاؤں گا تو پھر مجھے ثواب نہیں ملے گا۔ ایک بات، اس سے بہتر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ یہ کہ بھئی انسان یہ سوچے کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو بے خلوص انسان کربلا میں امام کا ساتھ دے سکتا تھا؟ جس میں خلوص نہیں ہوتا وہ کربلا میں ساتھ دے سکتا تھا امام؟ پاسبل ہی نہیں تھا۔ یعنی شجاعت چاہیے تھی، بہادری چاہیے تھی، اوزار حرب چاہیے تھے، جنگ کے مہارتیں چاہیے تھیں، ان سب سے بڑھ کر جو چیز چاہیے تھی وہ کیا چاہیے تھا؟ خلوص۔ جس میں تھا وہ آ گیا، جس میں نہیں تھا اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اچھا کیوں ایسا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت پاکیزہ معرکہ تھا، اور اس پاکیزہ معرکے کے اندر سید الشہداء سوائے پاکیزہ انسانوں کو قبول کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اتنا اہم معاملہ تھا، پوری کائنات کا معاملہ تھا، پوری انسانیت کا معاملہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبہ تک کا وارث کھڑا ہوا تھا قیامت تک کی ہدایت کی تضمین کے لیے۔ تو ایسے غیر پاکیزہ لوگوں کو کیسے شامل کر سکتے تھے؟ تو جب آپ اور میں عزاداری سید الشہداء میں آتے ہیں تو ہمارا ہدف کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصل یہ پرچم اٹھایا کیوں ہے؟ بھئی ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی روایت ہے، اللہ کے نبی کی سنت طاہرہ ہے، ان کی سیرت ہے،
انہوں نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم نے ہر صورت میں دونوں کا ساتھ دینا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تم ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تم سے۔ قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے تم نے۔ یہ اللہ نے کہا کہ بھائی یہ تو اجر رسالت ہے، تو میرے اور آپ کے اوپر اللہ نے ایک ذمہ داری ڈالی کہ بھائی رسالت کو ماننے والے ہو تو قربا کا ساتھ دو، رسالت کو ماننے والے ہو اہل بیت کا ساتھ دو۔ 61 ہجرہ میں ہوتے تو ذمہ داری کیا تھی؟ کربلا میں جاؤ، انشاءاللہ امام وقت تشریف لائیں تو ذمہ داری کیا ہوگی؟ ساتھ دو۔ اور اس درمیان میں ذمہ داری کیا ہوگی؟ ان کے نام کو بلند کرو، جو وہ حکم دیتے ہیں کہ کرو وہ کرو، اور انہوں نے حکم دیا کہ عزاداری کرو، پرچم حسین کو بلند رکھو، جگہ جگہ اس کام کا حکم دیا یہ کرو۔ الحمدللہ اللہ کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے، اللہ نے کہا اجر رسالت ہے، نبی نے کہا اہل بیت کا ساتھ دے رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ کربلا میں ہوتے ساتھ دیتے، کربلا میں امام تشریف لائیں ان کی نصرت کر کے، اس درمیان میں پرچم اعزاز کو سر بلند کر کے، صحیح۔ تو جو کربلا میں ساتھ دینے والے تھے وہ کتنے پاکیزہ ہونے چاہیے تھے، جو اگلے وقتوں میں انشاءاللہ امام کا ساتھ دینے والے ان میں کتنی پاکیزگی ہونی چاہیے، اور عزاداری میں شرکت کے لیے کچھ نہیں چاہیے؟ کیا یہ اس کا تسلسل نہیں ہے؟ کیا وہ اگلے مرحلے کی تیاری نہیں ہے؟ اگر یہ ماضی میں کربلا سے متصل ہے عزاداری، اور مستقبل میں انشاءاللہ نصرت امام سے متصل ہے، تو ان دونوں کی عظیم الشان پاکیزگیوں کے درمیان یہ مرحلہ ہے۔ اتنا خلوص چاہیے ہوگا ہمیں۔ البتہ یہی کہ خدا نے اس کو 1400 سال باقی رکھا ہے، یہ تو خدا کا ارادہ ہے، یہ کہ خدا نے اس قوم کے اندر بھی رکھا ہے، یہ اس قوم کی اچھائی ہے۔ خدا چاہتا ہے یہاں سے نکال کے کہیں اور بھیج دیتا۔ کتنی دفعہ خدا تعالیٰ مثلا سورہ نبی کے نام کی جو سورہ کریمہ ہے، سورہ محمد، اس میں فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ تو کیا ہو جائے، خدا ایک اور قوم لے آئے۔ کیا اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا؟ یہ قوم بنی اسرائیل سمجھتی تھی نبوت صرف ان کے درمیان آئے گی، خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگوں نے عہد شکنی کی ہے، تم نے ہمارے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، ہم نے تمہیں تمام عالمین کے اوپر برتری دی، لیکن اب تمہارے اوپر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اب تمہارے اوپر حقارت لکھ دیں گے، تم نے خراج خلافیہ کہ تم نے انبیاء کو قتل کیا ہے۔ خدا نے عہد جاری کر دیا اپنا، جو قوم وعدہ خلافی کرے گی اس کو خدا تعالیٰ کی رسالت نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد عرب کی باری آئی، عرب نے ساتھ دیا اللہ کے نبی کا، فضیلت حاصل کی۔ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، حضرت سلمان فارسی بھی تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب دین اس قوم سے اٹھ جائے گا، اس کی قوم میں جائے گا۔ تاریخ میں روایت موجود ہے، اہل تسنن کی تاریخ کی کتابوں میں موجود، حدیث کی کتابوں میں چھوڑو، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، عہد یہاں سے اٹھے گا، رسالت یہاں سے اٹھے گی، ایمان یہاں سے اٹھے گا، اس کے پاس آئے گا۔ کتنی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ علم فلاں جگہ سے اٹھ کر فلاں جگہ جائے گا، حتیٰ قوم کے لیے صراحت موجود ہے کہ قوم میں علم آئے گا، صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو جو اردو میں بھی ہمارے یہاں ترجمہ ہوئی کتاب جمال منتظر، اس میں دیکھیے روایت موجود ہے۔ تو کیا شاہد مثال ہے؟ شاہد مثال یہ ہے کہ بھائی یہ جو ذمہ داریاں خدا دیتا ہے یہ کوئی فضیلت ہوتی ہے جو خدا دیتا ہے، اگر اس کو کما حق ہوا انجام نہ دیا جائے خدا تعالیٰ اپنے عہد سے لے لیتا ہے، اپنی رسالت کسی اور کو دے دیتا ہے۔ تو ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو جس طرح سے اس کا حق ہے ویسے انجام دو، اس کے اندر ایک پاکیزگی ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک خلوص ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ کیا ذمہ داری کا احساس؟ اہل بیت اطہار کی نصرت کی ذمہ داری، جو اہل بیت چاہتے ہیں اس کا اجرا عزاداری کے اندر ہونا چاہیے۔ اہل بیت کیا چاہتے ہیں؟ اہل بیت یہ چاہتے ہیں دین پھیلے، عزاداری کے اندر ہونا چاہیے۔
بس پہلا عزاداری کا پوائنٹ کیا ہے؟ عزاداری کا پہلا پوائنٹ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سربراہی، ان کی امامت، ان کی قیادت، ان کی عظمت عزاداری کے اندر بیان ہے، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ جو اہل بیت اطہار چاہتے تھے، دین کا تحفظ، اس کے ذریعے سے دین کا تحفظ، اس کے ذریعے سے دین بیان۔ تیسرا پوائنٹ اہل بیت چاہتے تھے اس کے ذریعے سے مظلوموں کو امن ملے، یامن المظلومون من عبادک، تیرے مظلوم بندوں کو پناہ ملے، اس میں ظلم کی مخالفت ہونی چاہیے۔ تو یہ مجموعہ بنتا ہے عزاداری کا۔ تو اب مثال کے طور پر میرے جیسا اگر ایک آدمی کہیں گیا ہے عزاداری سید الشہداء میں شرکت کرنے کے لیے یا عرض کرنے کے لیے، تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اہل بیت کی عظمت کو اس میں بیان ہونا چاہیے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ دین کا بیان ہونا چاہیے، دین کے لیے کوئی خطرہ ہے تو اس کا دفاع ہونا چاہیے۔ دین کے اندر اگر کوئی الجھن لوگوں کے ذہن میں ہے، کوئی شبہ لوگوں کے ذہن میں ہے، کوئی سوال لوگوں کے ذہن میں، اس کا جواب ہونا چاہیے۔ تیسری بات کیا ہے؟ اگر کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ذریعے ظلم کی مخالفت ہونی چاہیے، اس کے ذریعے سے مظلوم کا دفاع ہونا چاہیے۔ اور وہ جو میں نے دین کہا، اس دین کے اندر اہم ترین چیزوں میں سے ایک چیز معنویت ہے، اس کے ذریعے معنویت کا احیاء ہونا چاہیے۔ تو جب آپ اس طریقے سے لے کے آگے بڑھیں تو پھر آپ کو اور مجھے خود بخود احساس ہوتا ہے بھائی ہمیں ایک ذمہ داری کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں ایک ذمہ داری کے ساتھ چلنا ہے۔ اور اس ذمہ داری کو اگر آپ نے اپنے اندر رکھا عزاداری سید الشہداء کے دوران، تو پھر یہ سمجھ لیجیے ہر محرم میری اور آپ کی معنویت کو کہیں سے کہیں لے کے جائے۔ اگر پیرامیٹرز عرض کروں آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہوئے کہ بھئی اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں مثلاً میرے جیسا آدمی ہے، اتنے سالوں سے مجلس پڑھ رہا ہے، اب ماہ محرم آنے والے ہیں، میں نے کچھ مجلسیں پڑھنی ہیں، 2 مہینے 10 دن مختلف جگہوں پہ جا کے مجلسیں پڑھوں گا انشاءاللہ، اللہ زندگی دے تو پھر مثلاً اپنے لیے کیا رکھوں بھئی 2 مہینے 9 دن 10 دن میں نے خدمت کی، یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا پیرامیٹر رکھوں؟ تو مثلا میں یہ حساب کروں کہ بھئی میری معنوی حیثیت ماہ ذی الحجہ کے اختتام پہ کیا تھی؟ اس معنوی حیثیت میں کوئی اضافہ ہوا؟ کوئی خوف خدا بڑھ گیا ہے؟ اللہ کے دین کی پابندی بڑھی میرے اندر؟ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کا کوئی جو توفیق مجھے نصیب ہو رہی تھی وہ بڑھ گئی اس کے اندر؟ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ کر لیا کہ واجب نماز پڑھ لی لیکن صلاۃ معراج مومن وہ نصیب نہیں ہوا۔ واجب نماز پڑھ لی ہے، قضا واجب نہیں ہے میرے اوپر، لیکن حق ادا نہیں ہوا، معراج مومن نہیں ملی۔ قرۃ عینی الصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، یہ پھر اس کا مطلب ہے وہ بات نہیں بنی۔ اگر وہ بنتی تو کیا ہوتا؟ معنوی ترقی ہونی چاہیے تھی۔ آپ بھی یہی نوٹ کرتے رہے، اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے کہ بھئی آپ کا اور میرا کام اس طرف لے کے جائے یا نہیں لے کے جائے۔ ایک اور مشورہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، شاید میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ مجھے کوئی مشورے اس طرح سے دینے چاہیے، لیکن بہرحال انسان سوچتا ہے کہ اگر یہی سوچے تو پھر بات ہی نہیں کرنی چاہیے پھر تو۔ لیکن ایک بات اور کہوں گا، دوسروں کی نیتوں پہ زیادہ غور نہیں کریں، اپنی نیت پہ محنت کریں۔ ایک مشکل جو ہم لوگوں کے ساتھ آ گئی ہے، ایک زمانے میں لوگ تھوڑے سادہ طبیعت کے تھے، ہم لوگ کافی پیچیدہ نسل ہیں، ہمارے پاس انفارمیشن کا جو فلو ہے، بمبارڈمنٹ کہوں گا، وہ بہت زیادہ ہے، یہ بھی پتہ نہیں واٹس ایپ آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا فلاں، تو ہمارے پاس معلومات کا ایک ازدحام ہے، یلغار ہے ہمارے اوپر ہر وقت۔ اچھا، اس کے نتیجے میں ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی بہت تیز ترار ہو گئے، بہت تیز ترار ہو گئے۔ اچھا، وہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ تو خیر بھی بھول جاؤ، ان کا تو کیا ہی بولوں کریں۔ یہ جو تیزی تراری ہے کچھ جگہوں پہ تو اچھی ہے، کچھ جگہوں پہ بہت نقصان دہ ہے۔ یعنی مثلا اس تیز ترار ہونے کے مقابلے میں، ہوشیار ہونے کے مقابلے میں کیا چیز ہوگی؟ بھائی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں خدا سادگی کو پسند کر لیتا ہے، سادگی کو پسند کرتا ہے۔ مثلا کس جگہ پر؟ مثلا دوسرے کی نیت کو چھانٹنے پرکھنے کے بجائے
اگر میں کہوں اللہ کا بندہ ہے، خدا کے لیے کچھ کر رہا ہے، خدا قبول کرے گا، اپنے اوپر محنت کرو، یہ بہتر نہیں ہے؟ یہ بہتر ہے، یہ خدا کا ایک آسان راستہ ہے۔ خدا نے کیا رکھا ہے ہمارے لیے؟ ہمارے لیے رکھا حسن ظن، اچھی امید رکھو۔ ہاں ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی سازش ہو رہی ہے اور مجھ سے میں کہوں کسی کو کہ بھائی تم اس سازش کا شکار ہو جاؤ، حسن ظن کے اوپر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہاں تو المومن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے ایسے مقام کے اوپر کہ وہ سازش کو پکڑنے کی کوشش کرے، لیکن اب اس کا دماغ ہی سازشی بن جائے، ہر چیز میں سازش نکالے، یہ بھی نہیں چاہتا خدا۔ ایک آدمی میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ عزاداری میں مشغول ہے، اس کے بارے میں کیا سوچوں؟ سوچو امام کا عزادار ہے، معاملہ ختم، اس سے زیادہ مجھے کریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو مشکل آ گئی ہمارے ساتھ، جو پیچیدگی، آخری بات میں نے عرض کروں، پیچیدگی آ گئی ہمارے اندر، کمپلیکیشن آ گیا بہت زیادہ۔ وہ یہ کہ دوسروں کے اوپر ہماری محنت بڑھ گئی ہے، اپنے اوپر وہ محنت کم ہو گئی۔ تو میں کوشش کیا کروں؟ سخت کام ہے واقعاً، آج کل کے زمانے تو بہت ہی سخت ہے۔ آپ پتہ نہیں 150 گروپس کے اندر ممبر ہوں گے، سوشل میڈیاز کے اوپر ہوں گے، وہاں سے پتہ نہیں آپ کو کس کس کی نیت کے بارے میں کیا کیا خبریں مل رہی ہوں گی۔ اب انسان کیا کیا سوچتا رہتا ہے، اسی کو سوچتا رہتا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ تو بھائی اس دوران تم کہاں ہو؟ تو اس کو اپنے اوپر سوچنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ تو اعزان محترم، اب ماہ محرم الحرام سے چند دن باقی ہیں اور یہ ولایت کے ایام ہیں۔ یاد ہے ویسے تو عید غدیر اور وحلہ کے درمیان تھا، لیکن چونکہ مجلس کا عنوان تھا اور پہلے سے ایک عنوان میرے پاس موجود تھا، لہٰذا میں نے اسی کے اوپر عرض کرنا تھا۔ تو اس امامت اور ولایت کے تقاضوں میں یہ چند نکات ہم اپنے اندر خیال کریں گے، انشاءاللہ خدا برکتیں نصیب فرمائے گا۔ اور شب جمعہ چند جملے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب سے، بس اتنا کہ انشاءاللہ آپ کے دل تیار ہو جائیں دعائے کمائل کے لیے، اور آپ اس دل کی پاکیزگی اور اس دل کی نرمی کے ساتھ خدا تعالیٰ کو پکاریں گے، ظاہر اس کا ایک اثر ہوگا۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کا ایک شاید اثر ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ابھی تک۔ یہ ان کی محبت کا اثر ہے۔ البتہ یہ ان کی محبت صرف ایک فرقے سے محدود نہیں ہے، یہ محبت بڑی عجیب ہے۔ سر یہ جو دوسرے فرقے ہیں، ظاہر کسی فرقے کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ محبت ایکسکلوسیولی صرف ہمارے پاس ہے، یہ محبت دوسروں کے پاس بھی ہے۔ اسی وجہ سے ہدایت بھی ہوتی ہے، اسی محبت کے سطح میں آپ بھی جاتے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے نہیں بھی آ سکے، بہرحال ایک محبت دل میں رکھی بھی ہے۔ اگر سچی محبت ہو، خدا اثر دکھاتا ہے، خدا اثر دکھاتا ہے۔ مجھے جلدی سے عرض کرتا ہوں، ایک کمیونٹی کی ایک خاتون تھی، ان کا بیٹا مستبصر ہو گیا، اہل بیت کا چاہنے والا ہو گیا۔ اچھا، وہ جو اس کی ماں تھی وہ اپنے اس پرانے فرقے کے اندر بہت دیندار تھی، بہت زیادہ دیندار۔ یہ جب مستبصر ہوا، اس نے خود مجھے سنایا، کہنا میں جب مستبصر ہو گیا تو میری ماں اتفاقاً نجف اور کربلا ہی گئی ہوئی تھی زیارت کرنے، لیکن تھی کسی اور فرقے سے۔ کہنے کا اب میں پریشان یہ ہو رہا تھا کہ بتاؤں کیسے، کیونکہ وہ اتنی اٹیچ تھیں اپنے فرقے میں اور اپنی دینداری میں کہ کہنے کا میں تو یہی ڈر رہا تھا کہ میں ان کو بولوں گا تو وہ ناراض نہ ہو جائیں، مجھے باہر نہ نکال دیں، مجھ سے قطع تعلق نہ کر لیں، کیونکہ وہ تو بہت شدید تھیں۔ تو کہنے کا میں کتنی پلاننگ میں نے کی کہ میری ماں آئیں گی، ایک ہفتے تک میں یہ کروں گا، اگلے ہفتے یہ کروں گا، پھر ان کو آہستہ آہستہ بتاؤں گا۔ کہنے کا یہ ساری میں پلاننگ کر کے بیٹھ گیا، اور اس کے بعد کہنے کا کہ میں ان کو ایئرپورٹ سے لے کر آیا گھر، وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ تذکرے کر رہی تھیں، میں زیارت پہ گئی، میں نے یہ کیا، میں نے کہنے کا میرا دل بھر گیا۔ میں نے کہا ماں ایک بات کہنی، میں شیعہ ہوں، بس کہنے لگا میرے منہ سے جھٹکے سے نکل گیا، میں یہ ہو گیا۔ اب کہنے لگا میں دل دھڑکا کہ اب خدا نہ کرے ان کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے کہیں گے۔ کہنے لگا انہوں نے تھوڑی دیر سر چکایا، پھر سر اٹھایا، کہنے کی بیٹا پھر مجھے بھی شیعہ کرنا۔ کہنے لگا یہ تو اتنا بڑا شوق تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا۔ تو اس نے کہا کہ ماں میں تو بہت پڑھنے کے بعد ہوا ہوں، میں تو سالوں سے پڑھ رہا تھا، آپ کو میں کیسے اچانک یہ دماغ میں آپ کے کیسے آ گیا؟ اب یہ دیکھیے محبت کا اثر۔ کہنے کی کہ بیٹا تم حق پر ہو،
تم حق پر ہو، تم بالکل صحیح ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ میں مرنے سے پہلے کسی اور جگہ مر جاؤں، میں بھی اسے حق پاؤں گی۔ تو اس نے کہا یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں تو سالوں پڑھا ہے، لوگوں سے ملا ہوں، اسکالر سے ملا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ماں نے کہا کہ میں نجف گئی تھی، امیر المومنین کا محراب بند تھا، اس نے خود بتایا، کہیں گے محراب بند تھا، میں نے پیسے دے کے کھلوا لیا۔ پتہ نہیں یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا، کہیں گے میں نے کہا کہ بھائی مجھے تو دیکھنا ہے، تو کہیں گے میں نے پیسے دیے، پیسے دے کے محراب کھلوایا۔ کہیں گے محراب میں گئی، چونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ محراب کے اندر جا کر اگر میں نے ایک دعا مانگ لی نماز پڑھ کے وہ قبول ہو جائے۔ امیر المومنین کی محراب، کہیں گے میں نے کھلوائی، اور میں اتنی بوڑھی تھی، میں نے کہا میں کب دوبارہ آؤں گی، بس یہ میرا آخری چانس ہے۔ کہیں گے میں نے کھلوائی، کھلوانے کے بعد نماز پڑھی، اور میں نے مولا امیر المومنین سے بس ایک بات کہی، کہا کہ میں نے مولا امیر المومنین سے کہا کہ مولا میری پوری دنیا میرا بیٹا ہے اور کچھ نہیں، اس کو اپنے ساتھ لے جائیں آپ، مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، اور اس لڑکے کی بھی اس کو بھی دولت نہیں چاہیے، مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا چاہیے آپ اس کو اپنے راستے پہ لے جائیں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہنے لگی میں بس یہی ایک دعا مانگ کر اٹھ گئی، اور جب میں یہاں آئی ہوں اور تم نے یہ کہا ہے کہ تم شیعہ ہو، اس کا مطلب ہے یہ راستہ علی کا راستہ ہے۔ یہ محبت ایسے اثر دکھاتی ہے۔ آج آپ کو کسی اور گروہ کا کوئی بندہ بھی نظر آئے نا کہ جو امام حسین کی عزاداری میں ساتھ چلنے کی کوشش کرے، احترام محبت اثر دکھاتی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کریم خدا کے کریم نمائندے ہیں، کریم خدا کے کریم نمائندے ہیں۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہیں مانگتا اس کو بھی دے دیتے، اور کوئی معافی مانگے غلطی کر کے تو معاف کر دیتے، کرامت ہوتی ہے۔ بے مانگے دے دیتے ہیں، مختصر احساس شرمندگی کے اوپر معاف کر دیتے۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا در اذان شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ میں جو بڑی خواہش رہتی ہے انسان کی وہ یہ کہ کوئی سلام امام حسین کو کرے، کوئی سلام اس عظیم الشان خاندان کو کرے۔ اور مسائل میں یہ طاقت ہے کہ انسان کا دل بھر جاتا ہے، اور اپنے اس ڈوبے ہوئے ٹوٹے ہوئے دل سے جو سلام کرتا ہے امام حسین کو، اس میں بڑی طاقت ہے۔ تو اگر میں چند جملے آپ کی خدمت میں صرف مصائب سے عرض کروں، پتہ نہیں کیوں میں تو ہمیشہ سے اس بات کا معتقد ہو گیا ہوں، اور جب سے میں خود ایک مرحلے سے گزرا تو مجھے یہ سمجھ میں آنے لگا کہ جو امام حسین کے اوپر سب سے سخت وقت گزرا وہ وقت تھا جب امام حسین علی اکبر کی طرف گئے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، امام حسین کے دل کو تو کوئی نہیں پڑھ سکتا، امام حسین کے حالات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن عزیزو اگر میں اور میرے جیسے اور آپ کے اور ہمارے جیسے لوگ بس اتنا سا تصور کریں کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشیں یہ بات کیسا احساس ہوتا ہے، ایسے جو کہ میں تھوڑی دیر ایک وقت گزرا ہوگا جاتا ہے تو اس کا تو شامل ہوتا ہے، دوسرے لوگ احترام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے قدر کو کہا علی اکبر کی طرح سے اس سے پہلے ستم ہو چکا تھا، وہ ستم کیا تھا کہ عباس قومی سے کو
کرتے تھے، سچی میں وہ بھی تھی، سچی میں گلتی تھی، اور بڑے جاؤں گئے دوستے تو کوئی آئیے اور کچھ ہی بیان کرتے ہیں، کچھ ہی بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین ابھی اللہ کا لاشا لے کر چلے تو وہ اٹھا نہ سکیں گے، ابھی اللہ کا لاشا پیچھے پیچھے آ رہا تھا، حسین لے کے چل رہے تھے اور وہ پیچھے 40 لاشیں جو ہو گئے اس تفصیل ہوتا ہے۔ امام حسین جب نبی اکبر کی آخری لمحے تک پہنچے تو انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا، اگر ہم میں سے کسی میں طاقت ہو تو امام حسین کے جملے کو بہت غور کرو، اور انسان ہم کو تھوڑا سا ایک جھلک دے کی کوشش کرتا ہے۔ امام نے فرمایا وہ الگ دنیا بات ہے ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو قرآن اور اہل بیت اطہار بالاخص امام حسین کی نورانیت نصیب فرما۔ مولا علی اکبر کی شہادت کے صدقے میں ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اہل بیت اطہار کی جوار رحمت اور اہل بیت اطہار کی شفقتیں سب کو نصیب فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔